بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج اور اسراء کے سفر کا ذکر چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنے اس معراج کے عظیم الشان سفر کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے کفر و عناد کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ اسراء کا اور معراج کا یہ واقعہ جہاں کفار قریش کے کفر و عناد میں اضافے کا باعث بنا، وہاں چند ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک امتحان کی شکل اختیار کر گیا جو اسلام کی طرف مائل تھے لیکن مکمل مومن نہیں ہو پائے تھے۔ وہ یہ واقعہ سن کر کفر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محیر العقول باتیں کہہ رہے ہیں، جو عقل اور سمجھ میں نہیں آ رہی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی تصدیق کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پر بھی نازل ہوا اور غزوہ بدر کے موقع پر ان کی گردنیں بھی ابو جہل کے ساتھ ماری گئیں، یوں انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے والے کمزور مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا یعنی معراج میں، اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ ہی کیے جا رہی ہے۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سورج کی طرح جگمگا کر سامنے آیا۔ لوگ بھاگم بھاگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ کی اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرا دی گئی۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر نے بلا تأمل اعلان کیا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ ابوبکر کے یہ الفاظ اصل ایمان کی حقیقی تعبیر ہیں اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ لوگ ان کا یہ ایمان افروز حتمی جواب سن کر بڑے حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ان کی اس عقل میں نہ آنے والی بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس تک جا پہنچے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے دریغ فرمایا، جی ہاں، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے صبح شام وحی آتی ہے۔ اسی فوری اور بے تأمل تصدیق کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا گیا، صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ علم و یقین کا وہ سب سے اونچا درجہ ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے واقع معراج اور وحی کے نازل ہونے کے دعوے کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ عام آدمی کے لیے تو ایسا دعویٰ کرنا یقیناً ناممکن ہے، ہاں صرف نبی ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ انتہائی تعجب خیز، عقل میں نہ آنے والا، فہم و فراست میں نہ آنے والا واقع معراج کی محض اس بنا پر آنکھیں میچ کر فوراً تصدیق کر دینا،
کہ یہ خبر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم عمل میں یہ سبق جگمگا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ پوری طرح سچائی پر مبنی ہے، چاہے انسانی عقلیں اسے کتنا ہی فہم سے اور عقل سے دور سمجھیں۔ جب بھی ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات آئے تو ہمیں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ فی الواقع یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے تو پھر فوراً بے چون و چرا اس بات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ مصور کھینچ ایسا نقش جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جسم و روح کے ساتھ معراج کا حاصل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف ہے۔ یہ مرتبہ کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ خارق عادت قدرت ظاہر فرمائی، لہذا واقع معراج کو اسی سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ اس مسئلے کو عقل و قیاس کے پیمانے سے ناپنا بے سود بھی ہے اور حقیقت واقعہ کو محض دماغی قابلیت کے بل پر سمجھنا اور سمجھانا گرفتاران عقل کے بس سے باہر بھی ہے۔ یہ مسئلہ خالص یقین اور اعتقاد کا ہے، بس اس پر ایمان لانا اور اس کی حقیقت و کیفیت کو علم الہی کے سپرد کر دینا ہی عین عبادت ہے۔ اور ویسے بھی نبوت و وحی اور معجزوں کے تمام معاملات احاطہ عقل اور قیاس سے باہر کی چیزیں ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو قیاس کے تابع اور اپنی عقل و فہم پر موقوف رکھے اور کہے کہ یہ چیز جب تک عقل میں نہ آئے میں اس کو نہیں مانوں گا اور اس پر اعتقاد نہیں رکھوں گا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص ایمان کے اپنے حصے سے محروم ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور عارفین بے شک معرفت کے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد اتنی صلاحیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ ان پر ان چیزوں کی کچھ حقیقت روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ جو لوگ معرفت کے اس مقام کو نہ پہنچے ہوں ان کے لیے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو کچھ فرما دیں بس اس کو مان لے اور بلا چون و چرا اس پر ایمان لے آئے۔ سلامتی اور نجات کی راہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تبارک و تعالی سے سچی محبت نصیب فرمائے اور تعلیمات اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔